مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل سے مجید القادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آپ الحمدللہ ادارے کے چینل کو برابر سماعت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور فقیر کوشش کرتا ہے کہ مسلک اہل سنت جماعت اور تعلیمات رضا کی روشنی میں جو کچھ بھی آپ کو عقیدے کی اور اپنے حنفی مسلک کی بات بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ ان دنوں فقیر حج کے کچھ جو معمولات ہیں، ارکان ہیں، اس پر گفتگو کر رہا ہے، اور کئی ایپیسوڈ یقیناً آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور حج سے واپسی جو ہے ہوتی ہے تو پھر یقیناً انسان جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، جس کو اعلیٰ فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہر حاجی اسی طرح رواں دواں ہوتا ہے اور اپنے اپنے انداز میں وہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری حیات میں رہے، صحابہ کرام سمیت کوئی آپ کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ خود حضور نے فرمایا تھا کہ اے صدیق، تیری نبی کی حقیقت سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کے آج تک 1444 برس گزر چکے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں نے، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ کے مدینہ پاک کے، آپ کے رسول کے، آپ کے بہت مختلف پہلو پر بیان کر۔ آج میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے، تو اس مقام کا جو ہے وہ اس کے کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، ہم آپ تو سمجھ نہیں سکتے۔ جب اللہ فرما دے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ذکر آپ کو بلند کیا، اللہ جانتا ہے۔ حضور فرما دے میری حقیقت کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، جس کو ہم قبر انور کہتے ہیں، اس قبر انور کے نیچے جو زمین کا حصہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، یہ زمین کا حصہ بقیہ مدینہ پاک کے طرف جو ہے، یعنی باقی صحن، باقی جو کچھ بھی ہے، اس کے طرف، اس کو چھوڑ کر جہاں آپ آرام فرمائے، جو آپ کی جگہ ہے جہاں آرام فرما رہے ہیں، اس پر علماء کرام کا، اسلاف کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ زمین جیسا جو آپ کے بدن سے ٹچ ہو رہا ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ حصہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی ہے، وہ اپنے نور سے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے، تو افضل تو وہ ہوا۔ تو اب وہی نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ بھی موجود ہے، اور آج بشریت کی حالت میں آپ اپنے قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ حصہ ہمارے اسلاف کے نزدیک عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پر محدثین کے بے شمار، آپ ان کی تصریحات دیکھ لیں گے، شرح دیکھ لیں، آپ جا کے دیکھیے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، یا ان افراد کی کتنی خوش بختی ہے کہ وہ ایک طرف حج بھی کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس جگہ جاتے ہیں جو جگہ ہی عرش سے افضل ہے۔ اگرچہ ہم قبر نہیں دیکھ پا رہے آج کل، لیکن ہم جاتے تو وہی ہیں نا، ہمارا ارادہ، ہماری نیت وہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس جگہ جا کے زیارت کرتے ہیں، تو اب اس حصے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر انور کے حوالے سے جو عظمت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو ظاہر بات ہے اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے پرونے کی کوشش کی، اور بہت خوب کیا۔ آپ جب دوبارہ حج کے لیے گئے تھے، تقریباً آپ دوبارہ حج کو گئے ہیں، وہ گئے ہیں 1324 کے اندر۔ اس 1324 کے اندر آپ نے اپنی
ایک اور نظم لکھی، ایک اور نعت کے لکھا انہوں نے کہ مدینہ پاک کے حوالے سے، اس میں اس دربار رسالت کا ذکر کیا ہے اور عظمت اس کی بیان کی ہے۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میری حقیقت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کی کچھ فضیلت بیان کر سکوں، لہٰذا میں سہارا لے رہا ہوں سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا کہ ان سے، اس میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ ان جیسا عاشق صادق مجھے دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ بہت سارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کی حیثیت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ جب جا رہے ہیں نا تو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں ہاں راہ مدینہ ہے، غافل ذرا تو جا تو رہا ہے اس طرف، لیکن ذرا ہوش سے۔ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک گھر کی ہے۔ اور پھر ایک اور عشق میں ڈوبی ہوئی بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ پھر وہ جو مقام ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ہماری آنکھیں جو نہیں دیکھ رہی وہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں فجر کے وقت اور عصر تک حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام درود پیش فرماتے۔ کیا صیغے ہیں اللہ بہتر جانتا، لیکن اتنا تو ہمیں معلوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اپنی جگہ سب بھیج رہے ہیں، لیکن 70,000 صبح آتے ہیں فجر کے وقت اور عصر تک حضور پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ 70,000 جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، اور ایک نیا دستہ آتا ہے 70,000 فرشتوں کا، وہ عصر سے لے کر پھر اگلے دن فجر تک ہوتا ہے۔ کیا سما ہوتا ہوگا، کیا درود کی گونج ہوتی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سنانے والے فرشتے ہیں، سننے والے میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اس اشعار میں سرا پرویا ہے، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندے کی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گی۔ یہ فرشتوں کا اشارہ ہے، 70,000 فرشتے جو آئے ہیں نا، ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اور تو کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں حضور سارے فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو موقع دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر دربار رسالت میں کھڑے ہو کر ان پر درود پیش کراؤ۔ تو 70,000 کا دستہ آتا ہے اور درود پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اتنا ہی موقع ملتا ہے فجر سے عصر اور عصر سے فجر کا، کہ وہ آتے ہیں اور درود پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش بختی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، اور بار بار حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ فرشتے جو معصوم بھی ہیں، گناہوں سے پاک بھی ہیں، ان کو اللہ ایک موقع دیتا ہے۔ اب عاشق صادق ہی کا کلام دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے آتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، ایک دستہ 70,000 کا باقی رہ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اس کو موقع یہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم حشر کے اندر کبھی پل صراط پر ہوں گے، کبھی آپ حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی میزان پر ہوں گے۔ یہ حضور نے خود فرمایا ہوا ہے کہ میں 3 مقام پہ ملوں گا۔ جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر، دوسرے سے تیسرے پہ جا رہے ہیں، ایک ٹرائنگل سمجھ لے بنا ہوا ہے، حضور ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، پھر ادھر آ رہے ہیں۔ 70,000 جو فرشتے رہ گئے تھے دنیا میں، آسمانوں پر دنیا میں نہیں آئے تھے، اور وہ 70,000 فرشتوں کا جو غول ہے، دستہ ہے، وہ حضور کے ارد گرد ہے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوض کوثر پر ہیں، تو کبھی میزان پر ہیں، کبھی پل صراط پر ہیں،
اور یہ درود کی گونج میں حضور کی سواری ادھر سے ادھر آ رہی ہو جا رہی. عاشق صادق نے اس سواری کا خیال کیا اپنے ذہن میں اور خاکہ کھینچا. فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اب وہ کیا فرمایا، کاش محشر میں جب ان کی آمد، یعنی وہ قافلہ میں دیکھ لوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا میں دیکھ لوں، اور جب میرے قریب آئیں اور فرشتے بھی ادھر اشارہ کر دیں مجھ سے خدمت کے قدسی. خدمت قدسی کون ہے؟ فرشتے 10,000 کا جو قافلہ ان کے ساتھ ہے، دستہ ان کے ساتھ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور میں کہوں مصطفیٰ جا رہے میں اس پہ لاکھوں. تو یہ اس مقدس دربار کا معاملہ ہے. یہ چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. یہاں پر جو بھی جاتا ہے اتنا باادب ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ جب دربار میں حاضری ہو تو ساز بھی ذرا آہستہ لو. یہ بزرگوں کا مشاہدہ بھی ہے اور فرمان بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اور پھر فرماتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی بات ختم کرتا ہوں اس حوالے سے، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور کیوں نہ ہو کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس شہر شفاعت کی حاضری دربار رسالت حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.